سروے کی سویلنگ دیکھ رہی ہوں گے، یہ یہاں پر ہے، یہ بالوں میں یہ سارا ایریا جو ہے ڈیمیج ہے. میرا شولڈر یہ ڈیمیج ہے، ٹھیک ہے. مسکولر شولڈر کی بون جو ہے وہ بچ گئی ہے، لیکن مسکولر ہی کافی ڈیمیج ہے. مارنے والے جو تھے وہ تقریباً 15 سے 20 افراد تھے اور الحمدللہ باوردی تھے. انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، آؤ دیکھا نہ تھا، انہوں نے صرف مارنا شروع کیا. کوئی تفریق، کوئی تمیز نہیں کی گئی کہ یار یہ خاتون ہے، اس کے ساتھ ہم نہ ڈیل کریں. خاتون کو بھی اسی طرح مارا گیا، اسی طرح تھپڑ مارے. سارے تھانے کا عملہ تقریباً 25-30 افراد انہوں نے آ کے مارنا شروع کیا. آپ کی روزی روٹی اس حرام کے پیسے سے میرے خیال جڑی ہوئی ہے. آپ کی اس روزی روٹی میں آڑ بن رہا ہوں. اگر ہم 3-3.5-4 گھنٹے تھانے میں نہ ہوں، اگر ہمیں نہ مارا گیا ہو، ہمیں وہ جو ASI افتخار صاحب کی لیڈنگ پرسنالٹی وہ جو تھی، جو لیڈ کر رہے تھے، ان کی سپرویژن میں سارے تھانے نے نہ مارا ہو، سر میں ٹی وی اپیرنس میں اسکرین اپیرنس چھوڑ دوں. یوں چل کے میرے سامنے اس نے میرے ہی پیسوں سے، ٹیکس کے پیسوں سے خریدا ہوا جو سرکاری بوٹ تھا نا، وہ یوں رکھا اور انہوں نے کہا جی یہ بوٹ ہے، اسے چاٹو گے تم لوگ تو میں باہر جانے دوں گا. السلام علیکم جی. پاکستان آن ایئر سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا آفتاب. کرائم رپورٹر جناب نعمان سلیحری صاحب میرے ساتھ موجود ہے، جن کے ساتھ دوران ریکارڈنگ، دوران ڈیوٹی پولیس نے دعویٰ بول دیا، حملہ کیا، تشدد کیا. ان پہ تشدد، نہ صرف ان پہ تشدد بلکہ آزادی صحافت پہ حملہ ہے. ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر کیا معاملہ ہو گیا کہ ان کو حراست میں بھی رکھا گیا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا کنڈیشن ہے اب اس وقت آپ کی؟ اس وقت میری حالت یہ ہے کہ ناک کی ہڈی فریکچر ہے اور اس میں یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اب یہ چونکہ ہڈی، ناک کی ہڈی ذرا بڑے پورے چہرے کی مین ہڈی ہے، تو اس کی وجہ سے سارے چہرے پہ سویلنگ ہے. ابھی آہستہ آہستہ چونکہ سویلنگ بڑھ رہی ہے اور یہ نشان جو ہے یہ آنکھوں تک پہنچ گئے ہیں، تو ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے کہ ابھی یہ مزید سویلنگ بڑھے گی جب تک یہ ہڈی ریکور نہیں ہوتی. اگین ابھی ہڈی ڈسلوکیٹ ہے، ابھی بھی اسٹل وہ چونکہ اپنی جگہ پر ابھی تک نہیں آئی، کچھ ٹائم لگے گا. تو جیسے انشاءاللہ یہ امید ہے. جسم کے کن کن پارٹس پہ چوٹیں آئی آپ کو؟ اچھا، میرے یہ سر میں یہ سویلنگ دیکھ رہے ہوں گے، یہ یہاں پر ہے، یہ بالوں میں یہ سارا ایریا جو ہے ڈیمیج ہے. میرا شولڈر یہ ڈیمیج ہے، ٹھیک ہے. مسکولر شولڈر کی بون جو ہے وہ بچ گئی ہے، لیکن مسکولر ہی کافی ڈیمیج ہے. باقی جسم پر چھوٹے چھوٹے نشان ہیں، یہ جیسے یہ فار ایگزامپل یہ چھوٹے چھوٹے یہ زخم ہے اس طرح کے نا. اچھا، پوری ٹیم پہ تشدد کیا گیا؟ اچھا، میں تھا، میرے ساتھ کیمرہ مینس تھے، میرے ساتھ فیمیل ٹیم ممبر تھیں ایک، میرے ساتھ پروڈیوسر تھے. سب کو انہوں نے پکڑ کے مارا ہے، سب کو. کتنے لوگ تھے سر مارنے والے کے؟ جنہوں نے تشدد کیا؟ مارنے والے جو تھے وہ تقریباً 15 سے 20 افراد تھے اور الحمدللہ باوردی تھے. کیا وجہ بنی؟ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ میں جا رہا تھا اپنے ایک پروگرام کے سلسلے میں، ہم لوگ ریکارڈنگ سے فری ہوئے اور ہم لوگ جا رہے ہیں. راستے میں ایک جگہ پہ ہمیں گٹھ جوڑ نظر آیا، وہاں پر چنگچی رکشہ رکا ہوا تھا، وہاں پہ اور بائک والے رکے ہوئے تھے، پولیس اہلکار بھی وہاں پر تھے. تو ہمیں لگا کہ یار شاید یہاں پہ کوئی حادثہ ہو گیا. تو ایز اے پاکستانی ہم لوگوں نے اتر کے دیکھا کہ یار کوئی مسئلہ ہے، کسی کو کوئی ہیلپ چاہیے تو ہم کرتے ہیں. اب وہاں پہ میں دیکھتا کیوں کہ وہ معاملہ کچھ اور تھا. وہ معاملہ یہ تھا کہ پنجاب پولیس اہلکار لوگوں کو روک کے ان سے رشوت لے رہی ہے، پیسوں کا مطالبہ کر رہی ہے، اور نہ ان کی نیم پلیٹ ہے، نہ ان کی بائکس کی نمبر پلیٹ ہے، کچھ کوئی شناخت نہیں ہے جی. اور وہ 4 کانسٹیبلز کھڑے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی ناکہ نہیں لگا ہوا، کچھ نہیں. ویسے ہی وہ شخص وہاں پہ کھڑے ہو کے ناکہ لگا کے اپنی مرضی آپ کے تحت، اور وہ وہاں پہ چیزیں. کتنے بجے کا ٹائم تھا؟ رات تقریباً یہ 1:15 بجے کا ٹائم تھا. تھانہ سندھ کی حدود 1 مینار والی مسجد کے بالکل سامنے یہ معاملہ جو ہے یہ وقوع پیش آیا. ہم لوگوں نے ان سے پھر آن کیمرہ پوچھا، ہم نے کہا سر نشاندہی کی غرض سے، ہم نے کہا سر مسئلہ صرف اتنا سا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی بھی نمبر پلیٹ اگر لگ جائے تو ہمیں خوشی ہوگی، مجھ سمیت ساری قوم کو فخر ہوگا کہ یار ہمارے محافظ بھی چونکہ قانون پہ عمل کر رہے ہیں، تو ذرا ہم بھی پھر بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے قانون پہ عمل کرنے کی. یہ جو آپ ہیلمٹ کی کمپین کر رہے ہیں، یہ جو نمبر پلیٹس کی کمپین کر رہے ہیں، یہ نہ کریں. آپ لوگ اپنی نمبر پلیٹس لگوا لیں، ہم مجبوراً ساری عوام لگ جائے گی کہ یار ہمارے محافظ جو ہیں وہ لگا کر بیٹھے ہیں تو ہمیں بھی لگانا ہے. میں نے یہ پوچھنا تھا اور ان کو یہ بات ناگوار گزری. وہ اتنی ناگوار گزری کہ انہوں نے کال کی، اور کال کرنے کے بعد تقریباً 2 ڈالے آتے ہیں. 2 ڈالوں کے اندر تقریباً کوئی 15+ افراد تھے، 20 افراد جو تھے ڈالے سے اترے ہیں، سب باوردی تھے، 1-2 سول میں بھی تھے بیچ میں. انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، آؤ دیکھا نہ تھا، انہوں نے صرف مارنا شروع کیا. انہوں نے آ کے مارا، ہمارے کیمراز چھینے، ہماری فیمیل جو ٹیم ممبر تھی ان کو مارا، ان کے موبائل سنیچ کیے، ہمارے موبائل انہوں نے چھین لیے، سنیچ کر لیے، ہمیں اغوا کیا. اب میں یہ اغوا کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کے ساتھ فیمیل بھی تھی اس وقت؟ فیمیل بھی تھی، اور ان کے ساتھ بھی سیم رویہ، بلا تفریق مارا. کوئی تفریق، کوئی تمیز نہیں کی گئی کہ یار یہ خاتون ہے، اس کے ساتھ ہم نہ ڈیل کریں. خاتون کو بھی اسی طرح مارا گیا، اسی طرح تھپڑ مارے، اور ہمارے محافظوں نے مارے جس طرح مجھے مارے گئے. ہم لوگ بہرحال وہاں سے ہمیں انہوں نے ڈالے میں ڈالا اور ڈالوں میں ڈال کے ہمیں لے گئے. آپ کی میڈیا ایکسیسریز بھی چھین لی؟ سب کچھ چھین لیا، ہمارے موبائلز، ہماری چابیاں، گاڑی کی چابی، سب کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان کے پاس تھا. اب ہم نہتے ان کے پاس کھڑے ہیں. ہمیں انہوں نے تھانے میں لے کے چلے گئے، تھانہ ساندہ. اب ہم بڑے مطمئن ہو گئے
یار چونکہ ہم تھانے میں آ گئے ہیں. تھانے میں آ گئے ہیں. تھانہ وہ ایریا جہاں پر غریب سے لے کے امیر تک سب کو انصاف ملتا ہے. تھانہ وہ ایریا ہے جہاں پہ آپ خود کو محفوظ تصور کرتے ہیں. مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ میں یہاں پر غلط ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں تھانہ جس کو اپنا تحفظ کی آماجگاہ سمجھ رہا تھا، جیسے ہی تھانے کے اندر داخل ہوئے تھانہ انہوں نے بند کیا، ہمیں ایک کمرے میں بند کر کے سر سارا تھانہ وہاں پہ آیا ہے، سارے تھانے کا عملہ تقریباً 25-30 افراد انہوں نے آ کے مارنا شروع کیا. سر کوئی آپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پہلے سے ہی؟ اچھا انہوں نے ایگزیکٹلی وہ یہ، بلکہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ایسا لگتا ہے، ایسا ہے. میں نے جب ان سے جا کے سلام لی نا، سب سے پہلے میں کہا سر السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام. سلیری صاحب، نعمان سلیری تانوں تو لب رہے ہیں. یعنی اب کیوں ڈھونڈ رہے ہیں بھائی مجھے؟ آپ وردی اپنی پوری کر لیں، آپ قانون پہ عمل کر لیں. آپ کو کیوں نوبت آ رہی ہے کہ آپ نعمان سلیری کو ڈھونڈیں گے؟ میں نے ماضی میں جو پروگرامز کیے ہیں آئی جی پنجاب صاحب سے لے کے، کوئی بندہ اگر ان پروگرامز پہ انگلی اٹھا دے کہ سر آپ نے غلط کی ہے، غلط نشاندہی کی ہے، رشوت لیتے ہوئے آپ کے ٹھوکر والے ناکے پہ، میں نے مین ناکہ شہر لاہور کا، رشوت دیتے ہوئے شواہد نہیں دیے آپ کو، ثبوت دیے. میں نے پروگرام کیے، میں نے ان میں ثبوت لگائے کہ رشوت لے رہے ہیں. رشوت کے بغیر آپ داخل نہیں ہونے دے رہے کسی کو. آپ کو شفیق آباد تھانے میں، شفیق آباد کے حدود میں جو سب سے بڑا ناکہ لگتا تھا شہر لاہور سے خارجی راستے پہ، وہاں پہ رشوت لیتے ہوئے میں نے نہیں پکڑے، ثبوتوں کے ساتھ پکڑے، ہر کام ثبوتوں کے ساتھ کیا. لیکن اس کے باوجود اب اگر آپ کو پھر بھی غصہ لگا، کیونکہ اس کی ریزن کیا ہے، آپ کی روزی روٹی اس حرام کے پیسے سے میرے خیال جڑی ہوئی ہے، آپ کی اس روزی روٹی میں میں آڑ بن رہا ہوں. تو وہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے اور انہوں نے کہا ہم تو اب ڈھونڈ رہے تھے آپ کو. انہوں نے پھر کیا کہ ہمیں ایسے ہی پکڑا، تھانے لے کے گئے، تھانے جا کے مارنا شروع کیا. سر اتنا مارا کہ اسلحے کے زور پر انہوں نے یہ میری ناک کی ہڈی توڑی، یعنی اسلحے کے بٹ مارے. میرا کیمرہ مین تھا، اس کو انہوں نے اسلحہ مارا، اس کے یہاں سے یہ اسکن یہ ساری پھٹ گئی. ٹھیک ہے، اب اس سے زیادہ کیا تشدد کریں گے وہ مجھے انہوں نے میرے ایک بانس پڑے تھے 4-5، انہوں نے کلیکٹیولی یوں اٹھائے ہیں، اور سر آپ اس شدت محسوس کریں گے کتنی شدت سے انہوں نے مارا کہ بانس ٹوٹ گئے. سر کتنا ٹائم آپ کو ٹارچر کرتے رہے وہ؟ تقریباً رات 1:15 بجے کا یہ واقعہ ہے. 1:15 سے لے کے ہم لوگ فجر کی اذانیں ہم نے ادھر ہی سنی ہے. فجر تقریباً 5-5:15 ہو رہی ہے، تو یہ تقریباً 3-3.5 گھنٹے 4 گھنٹے کا تقریباً یہ ٹائم ہے جو بن رہا ہے وہاں پہ. مسلسل ٹارچر کیا گیا ہمیں، مسلسل فزیکلی مارا گیا، ہمیں ہراس تو کیا ہی نا، ہم سے بیجا میں رکھا ہوا تھا ہم نے تھانے کے اندر. آپ نے ہمارا چیلنج، اچھا ایک اور چیلنج میں دیتا ہوں آپ کے پروگرام میں، کہ اگر ہمیں انہوں نے وہاں پر نہ رکھا ہو، اگر ہماری 4 گھنٹے کی سی ڈی آر وہاں پہ نہ نکلے، آپ لوکیشن نکلوا لیں نا، ہم اس دن کہاں پہ تھے، ہمارے موبائل کدھر تھے، اگر ہم 3-3.5-4 گھنٹے تھانے میں نہ ہوں، اگر ہمیں نہ مارا گیا ہو، ہمیں وہ جو اے ایس آئی افتخار صاحب کی لیڈنگ پرسنالٹی وہ جو تھی، جو لیڈ کر رہے تھے، ان کی سپرویژن میں سارے تھانے نے نہ مارا ہو، سر میں ٹی وی اپیرنس میں اسکرین اپیرنس چھوڑ دوں گا. ان کے شو کے یہاں پر ختم نہیں ہوئے. اے ایس آئی افتخار صاحب یوں ٹیبل کے اوپر چڑھے ہیں، ٹیبل کے اوپر چڑھے ہیں، یہ ذرا آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہمیں قانون سمجھانا ہے. شہانہ ہوتا ہے کرسی پہ بیٹھنے والا، یہ کون سا شہانہ ہے سر جو ٹیبل کے اوپر جوتوں سمیت چڑھ گیا؟ یوں چڑھ کے میرے سامنے اس نے میرے ہی پیسوں سے، ٹیکس کے پیسوں سے خریدا ہوا جو سرکاری بوٹ تھا نا، وہ یوں رکھا، اور انہوں نے کہا جی یہ بوٹ ہے، اسے چاٹو گے تم لوگ تو میں باہر جانے دوں گا. اب ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کریں کہ میری ناک کی ہڈی اس وقت ڈیمیج ہو چکی ہے، میری حالت غیر ہو چکی ہے، میری ٹیم کو مارا جا رہا ہے. میں ان سے ریکویسٹ کروں یار مجھے جو مرضی کر لو، ٹیم کو نہ مارو. اب ان کو پتا تھا کہ یار ٹیم کے بارے میں بول رہا ہے کہ میری ٹیم کو نہ مارو، میری ٹیم کو نہ مارو. انہوں نے کیا کیا، میری ٹیم کو مارنا شروع کیا اور مجھے کہا جی تو بوٹ چاٹے گا تو تیری ٹیم کو چھوڑیں گے. میں ظاہر ہے کہ عزت نفس بھی ہوتی ہے انسان کی، میں جتنا رزسٹ کر سکتا تھا میں نے کیا. انہوں نے زبردستی کی، کیونکہ وہاں پہ کراؤڈ تھا. یس 25-30 افراد، ایک ہی آپ اس کمرے میں جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں ادھر ہی 25-30 بندے آپ اکٹھے کر دیں گے، سب باوردی، سب کے ہاتھوں میں اسلحہ. سر آپ ڈر جائیں گے، ایز اے انسان آپ ڈر جائیں گے. میں بھی انسان ہی ہوں، میں بزدل نہیں ہوں. بزدل ہوتا تو میں آج ادھر نہ ہوتا، لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں میں محب وطن ضرور ہوں. میں انسان ہوں، انسان ہونے کے ناطے ڈر تھا. میں ڈرا، میں نے کہا یار میں کیا کر سکتا ہوں. میں نے ذہن میں سوچا میں کیا ہی کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت میرا ذہن بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا. بہرحال میں جتنا فورس کر سکتا تھا میں نے کیا، میں نے نہیں ان کے بوٹوں کی طرف نہیں گیا، لیکن انہوں نے زبردستی مجھے جھکا لیا. اب میں جب جھک گیا ہوں، میری اس چیز کی باقاعدہ انہوں نے ویڈیوز بنائی. میں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے، چیخنے کا مقصد یہ ہے کہ سر وہ ویڈیوز منظر عام پر آنی چاہیے. اب میں دیکھتا ہوں کہ اس ویڈیو کو جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں آئی جی پنجاب صاحب کہ آپ کے اہلکار تھانوں میں بوٹ چٹوائیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے اس چیز کو جسٹیفائی ایک طرف تو سر کہا جاتا ہے تھانہ کلچر بالکل چینج ہو گیا، فرینڈلی انوائرمنٹ بن گیا فیملی. یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کو فرینڈلی انوائرمنٹ نہ کہیں یار، اس کو فرینڈلی. آئی جی صاحب آپ معذرت، آئی جی صاحب آپ جہاں پہ جا کے ویڈیو بناتے ہیں نا کہ یہ پنجاب پولیس، یہ اس نے ایم اے کیا ہوا، اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی. سر آپ ایک رات ذرا میرے ساتھ آئیں. میں نعمان سلیری آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، مودبانہ گزارش یہ، ہاتھ جوڑ کے میرے ساتھ چلیں. ایک رات صرف میں آپ کو شہر لاہور کی سڑکوں پہ ایسے ایسے پولیس اہلکار دکھاؤں گا جنہوں نے وردی پہنی ہوئی ہے اور ڈکیتوں سے کم نہیں ہے. میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں اس بات کا، اگر آپ کو نہیں نظر آ رہے، آپ پورا صوبہ سنبھال رہے ہیں، میں نہیں آپ کو منع کرتا کہ آپ ٹھیک ہے. اچھا آئی جی صاحب کا کام اچھا ہے،
یار لیکن ان لوگوں تک گراس روٹ پہ یا تو آپ کی گرپ نہیں ہے، اور اچھا یہ بات بھی میں نہیں کہہ رہا، میں نے چند دن پہلے ایک پروگرام کیا، پولیس والا کانسٹیبل تھا، تلاشی لے رہا تھا روک کے، اس شخص کے الفاظ پتہ کیا تھے پولیس والے کے، میں نے ان سے آج جانا ریکویسٹ، میں نے کہا سر آئی جی پنجاب صاحب تو کہتے ہیں کہ کانسٹیبل تلاشی نہیں لے سکتا، آگے سے وہ کہتا آئی جی نو کی پتہ باہر کی ہو رہا ہے فیلڈ سے، اچھا وہ اس طرح سے آگے تو سر یہاں وہ سچ بول رہا تھا اس دن یا پھر آج مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے. آپ کو بہرحال میں ریکویسٹ کروں گا میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو باہر نکل کے دکھاتا ہوں سڑکوں پہ کہ پنجاب پولیس کا کیسا رویہ. پنجاب پولیس نے یہ جو میرے ساتھ کیا یہ صرف میرے ساتھ نہیں کیا، یہ آن کیمرہ میں آ گیا ہوں. میں ہزاروں سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں افراد آپ کو دکھاؤں گا جو پنجاب پولیس کے ڈسے ہوئے ہیں. دیکھیں میں سارا ملک نہیں ٹھیک کر سکتا، میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں، میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہوں. اگر ہمارے بڑوں سے مراد، میں ریسنٹ آج کے دور کی ایگزامپلس دیتا ہوں. اقرار الحسن صاحب کیا بہترین کام کر رہے ہیں، انہوں نے پاکستان ٹھیک تو نہیں کر دیا، لیکن جو انہوں نے کیا ان جیسا بھی پھر کسی نے نہیں کیا. انہوں نے ایک کو ان کو بتایا کہ بھائی یہ کرپٹ ہے، یہ بندہ کرپشن کر رہا ہے. میاں عمران رشید صاحب کیا کام کر رہے ہیں، ابھی میرے دوست ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں، علی حمزہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور بے شمار نام ہیں، علی رضا صاحب اے آر وائی کے. یعنی آپ اتنے نام میں لے سکتا ہوں کہ جو بہترین کام کر رہے ہیں، اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں. پاکستان ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوا، پاکستان کے لوگ ابھی بھی اسی طرح ہی ہیں، لیکن اپنا حصہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. میں بھی اسی طرح ایک چھوٹی سی شمع جلا رہا ہوں کہ اور کچھ نہیں تو اپنا کردار ادا کر دوں، اور وہ میں کرتا رہوں گا. اگر یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ ناکام رہیں گے اس کوشش میں انشاءاللہ. میری پاکستان آن ایئر کے اس پلیٹ فارم سے آئی جی پنجاب صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے، خدا رحم ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. اسی کے ساتھ پروگرام ہوسٹ رانا آفتاب کو دیجیے گا اجازت.